اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفلی جادو کا روحانی علاج بتائیں گے۔ اس روحانی طریقہ علاج سے آپ نہ صرف سفلی جادو سے نجات پائیں گے بلکہ تا زندگی ہر قسم کے سفلی جادو اور برے عاملوں سے بھی اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور شیطان مردود سے پناہ دینے والا ہے۔ ناظرین، سفلی جادو کا علاج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعات صلاۃ الحاجت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرنی ہے۔ یہ نوافل آپ نے مکمل توجہ، محبت اور عقیدت سے ہی ادا کرنی ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 31 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ روحانی عمل آپ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ ہر قسم کے شیطانی وار سے خود بھی محفوظ رہ سکیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اگر آپ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس روحانی پروگرام سے آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق کچا راشن بھی لازمی صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال صدقہ ناظرین آپ نے لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ صدقہ ادا کرنا افضل بھی ہوتا ہے اور یہی صدقہ آفات و بلیات سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ناظرین، یہ روحانی عمل ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ صحیح نقطہ پر گامزن ہو کر سفلی جادو سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے ہر نماز فجر میں 71 بار دعائے نادیلی صغیر، 71 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 3 گھونٹ پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اس پانی میں سے 2 گھونٹ پانی آپ نے پی لینا ہے اور 1 گھونٹ پانی اپنے چہرے پر اور گردن پر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے۔ انشاءاللہ 21 روز کے اس روحانی عمل سے آپ کو سفلی جادو سے لازمی نجات ملے گی۔ ناظرین، بعض اوقات انسان پر شدید قسم کے سفلی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سائل ہر قسم کا نفلی وظیفہ سفلی جادو کی کاڑ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس حالت میں ناظرین آپ فرد کو جتنا بھی وظائف اور روحانی اعمال کی طرف لانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی سائل تکلیف اور شدید اثرات کا سامنا کرے گا۔ یہ پوزیشن ناظرین نہ تو سائل کے لیے بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے لیے، کیونکہ اس سے معاملات مزید پیچیدہ ہونے کا اندیشہ قائم رہتا ہے۔ اس پوزیشن میں ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ سائل کے لیے سب سے بہترین روحانی عمل نقش نادیلی کا ہے۔ اگر اس حالت میں سائل کے نام کے لحاظ سے نقش نادیلی تحریر کر کے سائل کے گلے میں پہنا دیا جائے تو سفلی جادو کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے اور سائل نحس اثرات سے بھی نجات پاتا ہے۔ ناظرین، نقش نادیلی کا یہ روحانی عمل فرد واحد کے لیے ہے۔ اگر پورے گھر پر سفلی جادو کے اثرات نمایاں ہوں تو اس کے لیے آپ نے 5 عدد نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنی ہے۔ یہ نقش مبارک ناظرین آپ نے 2 رکعات صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد ہی تحریر کرنے ہیں اور ان نقوش پر گھر کے تمام افراد کا نام شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے ہر کونے پر نقش نادیلی آویزاں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ حاجل کے نفل ادا کرتے رہنا ہے۔ 4 نقش ناظرین آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر لگانے ہیں اور 5واں نقش نادیلی آپ نے گھر والوں کی روحانی حفاظت کی نیت سے گھر میں کسی پاک جگہ پر محفوظ کرنا ہے یا پھر سورہ یاسین کی پہلی مبین میں رکھ دینا ہے۔ یہ عمل ناظرین گھر کی روحانی حفاظت کا ہے، جس میں نقش نادیلی کا روحانی فیض بھی شامل ہو جاتا ہے۔
نقش نادیلی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اور اسے تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے نقش نادیلی آپ آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نقش نادیلی کا عمل کرنے کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ وظیفہ 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نقش نادیلی اور اس وظیفہ کی خیر و برکت سے نحس اثرات اور سفلی جادو کا علاج جلد ممکن ہوگا۔ ناظرین، جب سفلی جادو کے اثرات کسی بھی فرد یا گھر پر حائل ہوتے ہیں تو مذکورہ بالا علامات لازمی ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سر درد کا عام ہونا یا آدھے سر میں درد کا عام رہنا، کندھوں پر بوجھ رہنا، طبیعت میں گھبراہٹ اور بے چینی اور اشتعال انگیزی آنا، ہر کام میں بلا وجہ ہی رکاوٹ رہنا، کام نہ کرنے کو دل کرنا، الٹے سیدھے خیالات اور وسوسے پیدا ہونا شامل ہیں۔ اور اگر ناظرین کسی گھر کے اوپر سفلی جادو چل جائے تو آپس میں ناتفاقی، لڑائی جھگڑا ہونا، گھر کے بیشتر معاملات میں بندش اور رکاوٹ کا ہونا، کپڑے پھٹ جانا یا کٹ جانا، گھر پر پانی یا خون کے چھینٹے پڑنا شامل ہوتا ہے، جو کہ بے حد خطرناک ترین علامات میں سے ہے۔ ناظرین، مذکورہ بالا علامات میں سے اگر آپ ایک علامت کا بھی سامنا کرتے ہیں تب بھی یہ سفلی جادو میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اگر آپ زیادہ علامات کا سامنا کرتے ہیں تب بھی یہ سفلی جادو ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ ان علامات کے ساتھ سفلی جادو کا سامنا کرتے ہیں تو اس کا بر وقت روحانی علاج بے حد ضروری ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں، جن کا بعد میں روحانی علاج کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے سفلی جادو کی حقیقت، سفلی جادو کی علامات اور سفلی جادو کا روحانی علاج مکمل ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ سفلی جادو کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں تو دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ آسانی سے سفلی جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ سفلی جادو کا علاج کی مزید تفصیلات اور نقش نادیلی کے حصول کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔